فاطمہ یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری نئی کہانی ہے سوداگر کی گمشدگی اور چالاک بوڑھا۔ فاروق سوداگر کو گھر سے گئے ہوئے پورے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ ریشمی کپڑے کی تجارت کرتا تھا اور 6 ماہ پیشتر 40 اونٹوں پر اعلیٰ اقسام کے ریشمی کپڑوں کے تھان لے کر انہیں موتی نگر فروخت کرنے کی غرض سے لے گیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ہی نہ ہی اس کا کوئی خط وغیرہ آیا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے ذریعے سے اس کی خیر خیریت معلوم ہوئی تھی۔ فاروق سوداگر کے ساتھ اس کا داماد نسیم بھی کیا تھا۔ وہ اس کی بیٹی سائرہ کا شوہر تھا اور اکثر تجارت کا مال لے کر اس کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ وہ اس کی بیوی شاہدہ کا بھانجا بھی تھا اور اس کی پرورش انہی کے گھر میں ہوئی تھی۔ دراصل اس کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنے پیچھے نسیم اور چھوٹے بھائی رحیم کو چھوڑا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ دونوں بالکل بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ اس لیے شاہدہ جو ان کی خالہ تھی وہ ان دونوں کو اپنے گھر لے آئی۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام سائرہ تھا اور وہ بہت چھوٹی تھی۔ ان تینوں کی پرورش ساتھ ساتھ ہونے لگی۔ وہ تینوں بڑے ہو گئے اور وقت نے فاروق سوداگر کو بوڑھا کر دیا۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ زیادہ لمبا سفر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ نوجوانی کے دور سے ہی وہ تجارت کرتا چلا آیا تھا۔ اب کافی تجربہ کار ہو گیا تھا، مگر اس بڑھاپے کی وجہ سے وہ صرف اپنے شہر تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے شہر میں کپڑوں کی ایک دکان کھولی تھی، مگر اس دکان سے زیادہ آمدنی نہیں ہوتی تھی۔ نسیم جو کہ اب 24 سال کا ہو گیا تھا، یہ ماجرا دیکھ کر آگے بڑھا اور اپنی مدد کی پیشکش کی۔ فاروق کو اس کا سہارا غنیمت معلوم ہوا۔ اس کی دکان تو زیادہ چلتی نہیں تھی، اسی لیے یہ دکان بند کی اور نسیم کو ساتھ لے کر دوبارہ تجارت شروع کر دی۔ وہ اس کو ساتھ لے کر تجارت کا مال فروخت کرنے کے لیے شہر شہر جانے لگا۔ نسیم کی وجہ سے اب اسے زیادہ محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ وہ بیٹھ کر صرف اسے مشورہ دیتا اور سارا کام نسیم ہی انجام دیتا تھا۔ اس طرح فاروق کا کاروبار ایک مرتبہ پھر سے چمک اٹھا اور دولت نے دوبارہ اپنا رخ اس کے گھر کی طرف کر لیا۔ فاروق نسیم کی خدمت اور نیک دلی سے قائل ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا کے بہت ہی کم بھانجے اور وہ بھی بیوی کی اتنے ایماندار اور محنتی ہوتے ہیں۔ اس کی صلاحیتوں کے اعتراف میں اس نے اپنی بیٹی سائرہ کی شادی بھی نسیم سے کر دی تھی۔ کہنے کو تو رحیم بھی پورے 20 برس کا ہو گیا تھا، مگر اس نے ابھی تک تجارت میں اپنے بھائی یا خالو کا ہاتھ بٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے گھومنا پھرنا پسند تھا اور اسی شوق کی بنا پر وہ کاروباری بھیڑوں میں نہیں پڑتا تھا۔ نسیم اس سے کہتا تھا کہ اب تم بڑے ہو گئے، کچھ کام تام کرو، آخر کب تک خالہ اور خالو پر بوجھ بنے رہو گے۔ اس پر رحیم ہنس کر جواب دیتا، نسیم بھائی، یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں خالہ اور خالو پر بوجھ بنا ہوں؟ خالو کے کاروبار میں آپ بھی تو شریک ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی کمائی میں میرا حصہ بھی نکل آتا ہے۔ آپ نے بڑے بوڑھوں کی بات تو سن رکھی ہوگی کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ بس جس کا باپ کما رہا ہو اسے کوئی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات سن کر نسیم مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ اسے رحیم سے بہت محبت تھی، مگر وہ اسے زمانے کی اونچ نیچ سے واقف ضرور کراتا رہتا تھا۔ فاروق اور نسیم کی اس طویل غیر حاضری نے جہاں شاہدہ اور سائرہ کو فکر مند کر دیا تھا، وہاں رحیم بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے اندیشے جنم لے رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا انہی دونوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس کی بھابھی سائرہ وہاں پر آ گئی اور اس کے چہرے پر اداسی کا راج تھا۔ وہ بہت چپ چپ سی دکھائی دیتی تھی۔ رحیم اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر دھیرے سے بولا، سائرہ بھابھی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں موتی نگر جا کر خالو جان اور نسیم بھائی کا پتہ لگاؤں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے۔ سائرہ جلتی سی بولی، تم ابھی روانہ ہو جاؤ، اگر واقعی کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو جا کر ان کی مدد کرو۔ ان کی وجہ سے امی بیمار پڑ گئی اور آپ کا بھی بیمار پڑنے کا ارادہ ہے۔ رحیم اس کا سسکتا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، میں اب روانگی کی تیاری شروع کرتا ہوں، آپ جلدی سے میرے کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام کر دیں، کیونکہ مجھ سے بھوک بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ اگر میں بھوکا ہوں اور گھوڑا گھاس کھا رہا ہو تو مجھے اس پر غصہ آنے لگتا ہے۔ سائرہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کھانے کی کافی چیزیں کر دوں گی، مگر دیکھو رحیم بھیا، تم جیسے ہی اپنے بھائی اور ابا کو ڈھونڈ لو تو یہاں پر جلد سے جلد آنے کی کوشش کرنا۔ رحیم نے سر ہلا دیا۔ پھر سائرہ تو چلی گئی اور وہ سفر کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔
मोती नगर चौकी 25-30 कोस के फासले पर था, इसलिए रहीम सूरज ढलने से पहले ही वहां पहुंच सकता था। इसे सफर करते हुए दोपहर हो गई थी, गर्मियां शुरू हो चुकी थी। इसलिए सूरज की तमाज़त जिस्म की खाल को झुलसा दे रही थी। घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था, इसके जिस्म से बुरी तरह पसीना बह रहा था। रहीम ये चाहता था कि कहीं ठहर कर थोड़ा सा आराम कर ले। इसके लिए वो किसी सायेदार जगह की तलाश में था, ताकि ठंडी ठंडी छाँव में बैठकर मज़े मज़े से खाना खाए और थोड़ी देर आराम करे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद इसे पहाड़ों की एक तवील कितार नजर आई। इनके दामन में दरख्तों के घने झुंड थे और हद नजर तक बेतरतीबी से उगी हुई लंबी लंबी घास थी। रहीम इस जगह को देखकर बेहद खुश हुआ। इससे ज्यादा तो इसका घोड़ा खुश नजर आने लगा, क्योंकि इसकी चाल में अजीब सी शोखी आ गई थी। पहाड़ों के दामन में पहुंचकर रहीम घोड़े से उतर गया। एक मुनासिब सी जगह देखकर इसने वहां पड़ाव डाल दिया। घोड़े की रस्सी इसने एक दरख्त से बांध दी। घोड़ा वहां लगी नरम नरम घास चरने में मगन हो गया था। रहीम ने अपने थैले में से कपड़े का दस्तरख्वान निकाल कर जमीन पर बिछाया और सायरा ने जो खाना बनाकर इसे दिया था इसे निकालने लगा। इसकी भाभी ने मज़े मज़े की चीज़ें बनाई थी। इनमें कबाब, गोश्त के तले हुए पार्चे और मीट मैदे के कई परतों वाले पराठे थे। ज़ाफ़रानी खीर थी। रहीम ने खूब सैर होकर खाना खाया। खाना खाने के बाद इसने एक करीबी चश्मे से खुद भी पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। इसके बाद वो आसपास के इलाके का जायजा लेने लगा। फिर एक चीज देखकर वो चौंक पड़ा। दरख्तों के झुंड में घिरा वो लकड़ी का मकान इसकी तवज्जो का मरकज बना, जिसका दरवाजा बंद था और खिड़की खुली हुई थी। सबसे पहले इसके जहन में ये ख्याल आया कि डाकुओं का अड्डा है। डाकुओं के मुतालिक सोचते ही इसका हाथ बेइख्तियार अपनी तलवार के दस्ते पर चला गया। इस लकड़ी के मकान की तरफ जाने का फैसला कर लिया। इसकी जगह कोई और होता तो अब तक वहां से भाग चुका होता, मगर रहीम एक दिलेर नौजवान था। इसे जराइम पेशा अफराद जरा अच्छे नहीं लगते थे, और यही वजह थी वो इस किस्म के लोगों से उलझने में जरा भी खौफ महसूस नहीं करता था। रहीम तेज तेज कदमों से चलता हुआ इस पुरस्काश मकान की तरफ चल पड़ा। लकड़ी के मकान पर पहुंचकर इसने सबसे पहले जरूरी समझा कि खिड़की में से अंदर झांक कर हालात का अच्छी तरह से आगाह हो जाए, मगर अभी इसने सर ऊंचा करके अंदर देखने की कोशिश की थी कि इसके पीछे से किसी ने कड़कती हुई आवाज में कहा, ए कौन हो तुम? रहीम ने घबरा कर गर्दन घुमाई और फिर अगले ही लम्हे वो हैरत से दम बखुद होकर रह गया। इसे मुखातिब करने वाली एक लड़की थी। इसका रंग गोरा था और सुनहरी बाल इसके शानों पर बिखरे हुए थे। इसकी बड़ी बड़ी आंखें रहीम को हैरत से तकती रही। रहीम इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो इसे देखकर दम बखुद होकर रह गया। इसकी नजरें इसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़की जो उसे अपनी तरफ यूं दिखता हुआ पाया तो नागवारी से बोली, यूं आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देखते हो? तुम्हें मेरे सर पर सींग नजर आ रहे हैं? रहीम संभल गया और फिर भरी आवाज में बोला, लड़की मुझे जानकर बहुत सदमा हुआ कि तुम भी डाकू की साथी हो। लड़की ने बहाना करके कहा, मैं तुम्हें डाकू की साथी नजर आ रही हूँ, और तुम जो चोरों की तरह मेरे घर में झांक रहे थे वो कुछ नहीं। अगर मैं ना आ जाती तो तुमने हमारा सारा सामान पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर तुम मुझे पहले इस बात का जवाब दो कि तुमने मुझे डाकुओं का साथी क्यों कहा? मेरा ख्याल था कि इस लकड़ी के मकान में डाकुओं का बसेरा है। अगर मुझे गलत फहमी हो गई तो मुझे माफ़ कर दो। मैं यहाँ पर अजनबी हूँ, रहीम ने कहा। लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानती। तुम भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने भी तुम्हें चोर कहा था। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं ऐसी बातों का बुरा नहीं मनाया करता। मगर ये तो बताओ अच्छी लड़की, तुम हो कौन और इस वीराने में क्यों कर रह रही हो? ये बात सही है, शहर में आजकल मकानात बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मगर ऐसा भी क्या कि इंसान पहाड़ों और जंगलों में बसेरा करने लगे? रहीम ने कुछ हैरत से कहा, मैंने आज तक शहर तो नहीं देखा कैसा होता है, और शहर वाले मकानात मुश्किल से क्यों मिलते हैं? लड़की ने बड़े इश्तियाक से पूछा। रहीम हैरत से लड़की के चेहरे को देखने लगा और फिर धीरे से बोला, लड़की तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? मुझे मजाक करना ही नहीं आता, लड़की ने बड़ी सादगी से जवाब दिया और फिर चौंक कर बोली, अरे मुझे तुम्हें अंदर बिठाना चाहिए था। गालबन बड़ी दूर से आ रही हो, चेहरे से थकन का भी इजहार हो रहा है। ठहरो, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ।
یہ کہہ کر لڑکی نے لکڑی کے مکان کا دروازہ کھول دیا۔ رحیم جب اندر داخل ہوا تو اسے وہاں پر گھریلو سامان کی بہت تھوڑی چیزیں نظر آئی۔ وہ کمرے میں پیال کے بستر پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے کہا تم آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں تمہیں میٹھے پانی کے دریا کی مچھلیاں کھلاؤں گی۔ رحیم نے کہا یہاں آنے سے پہلے میں کھانا کھا چکا ہوں، اب کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تم آرام سے بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس جنگل بیاباں میں کیوں کر رہ رہی ہو؟ لڑکی نے بتایا کہ میرا نام نعمانہ ہے۔ لڑکی نے کہنا شروع کیا کہ میں نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں، کیونکہ مجھے ایک بوڑھے آدمی نے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ میں اسے ہی اپنا بابا سمجھتی ہوں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اسے جنگل میں جھاڑیوں میں ملی تھی اور اس وقت میں 1 سال بھر کی تھی۔ مگر نعمانہ تمہارے اس منہ بولے باپ کو اس ویرانے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شہر میں یا کسی گاؤں میں کیوں نہیں بستا؟ رحیم نے تعجب سے پوچھا۔ نعمانہ نے بتایا کہ یہ ایک راز ہے جو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ نعمانہ نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رحیم اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا اور پھر خشک لہجے میں پوچھا، اور میں تمہارے بغیر بتائے ہی جان گیا ہوں کہ وہ اس سنسان جگہ پر کیوں رہنا پسند کرتا ہے۔ یقیناً وہ کوئی مجرم ہے اور لوگوں کی نظر سے چھپنا چاہتا ہے۔ نعمانہ کا منہ حیرت سے کھل گیا اور اٹکتے ہوئے بولی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میری کھوپڑی میں بھوسا نہیں بھرا۔ اچھا تم سچ سچ بتاؤ، کیا میری بات درست نہیں ہے؟ رحیم نے اپنے لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو نعمانہ، دھیرے سے بولی۔ آج سے 15-16 سال پہلے اس نے ایک آدمی کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ اس آدمی کے بھائی اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئے اور مجبوراً اسے وہاں سے بھاگ کر یہاں پناہ لینی پڑی۔ مقتول کے بھائی ابھی تک اس کی تلاش میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں سے کہیں اور منتقل ہونے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ ویسے وہ بہت رحم دل اور شریف آدمی ہے۔ رحم دل اور شریف آدمی قتل نہیں کیا کرتے۔ رحیم نے تلخی سے کہا، تم نے اس کا کیا نام بتایا تھا مجھے؟ ابھی تک میں نے اس کا کوئی نام نہیں بتایا، میں اسے بابا کہتی ہوں، ویسے ان کا نام بادل ہے، نعمانہ نے بتایا۔ رحیم کچھ سوچنے لگا اور پھر کچھ دیر بعد بولا، میرا نام رحیم ہے اور میں اپنے خالو اور بڑے بھائی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ وہ دونوں 6 ماہ ہوئے کچھ کپڑا لے کر اسے فروخت کرنے موتی نگر گئے تھے اور اب تک واپس نہیں لوٹے۔ تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، میں اپنے خالو اور نسیم بھائی کو لے کر سیدھا گھر ہی جاؤں گا۔ اس ویرانے میں رہتے ہوئے تو میں بھی تنگ آ گیا ہوں، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، مگر بابا شاید اس بات کو پسند نہ کرے۔ نعمانہ نے سوچ میں ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا یہ بابا کہاں ہے؟ رحیم نے چونک کر پوچھا۔ ہمارے پاس بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، بابا کی خواہش تھی کہ ان میں سے آدھی بھیڑ بیچ دی جائے اور ان کے عوض ملنے والی رقم سے اچھا سا مکان تعمیر کیا جائے۔ لکڑی کا یہ مکان بارش میں ٹپکنے لگتا ہے اور اسی مقصد کے لیے بھیس بدل کر شہر گیا ہے۔ وہاں پر کسی آدمی سے بھیڑوں کا سودا ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور اگر اسے کسی نے دیکھ لیا، میرا مطلب کہ اس آدمی کے بھائیوں نے جسے اس نے قتل کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ رحیم نے پوچھا۔ اس کے بہت کم امکانات ہیں، 15-16 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ اس آدمی کے بھائی اگر بابا کی تلاش میں بھی ہوں گے تو ان کی تلاش میں پہلی جیسی شدت اور تیزی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بابا کو فراموش ہی کر دیا ہو، مگر ہر مجرم بزدل ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اپنے کیے ہوئے جرم کے انجام سے خوفزدہ رہتا ہے۔ بابا بھی وہم میں مبتلا ہے اور تم جانتی ہو کہ وہم کا کوئی علاج لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ نعمانہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ لقمان کون تھا، اس لیے یہ بات جاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس وہم کا علاج تھا بھی یا نہیں۔ رحیم نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نعمانہ ہنسنے لگی۔ رحیم نے پھر کہا، نعمانہ، مجھے تم سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ تم اس گھٹیا سی جگہ پر کتنی بیزار ہو کر اور بدمزہ زندگی گزار رہی ہو۔ تمہاری جیسی لڑکی کے لیے تو ایک بڑا سا محل ہونا چاہیے تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، میری خالہ اور بھابھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ نعمانہ کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ رحیم کو وہاں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے سفر پر روانہ ہونا چاہیے، ورنہ موتی نگر پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی اور رات
ہونے کا یہ مطلب تھا کہ اسے سونے کے لیے کھدری زمین ہی نصیب ہوگی، کیونکہ سورج کے غروب ہوتے ہی موتی نگر کا داخلی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا، نعمانہ سے بولا، اچھا نعمانہ، اب میں چلتا ہوں۔ زندگی رہی تو میں بہت جلد تم سے دوبارہ ملنے کے لیے آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ شہر کا نام سن کر نعمانہ کے چہرے پر چمک آ گئی اور رحیم سے بولی، بابا سے مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت مل جائے گی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کا ایک دوست جو کہ پتہ نہیں کون سے شہر میں رہتا ہے، اگر مل گیا تو وہ مجھے اس کے پاس بھیج دے گا۔ بابا کو ہر دم یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں نہ رہی تو پھر میرا کیا بنے گا، میں اس ویران جگہ پر اکیلی کس طرح رہوں گی۔ خیر، میں اس بارے میں تمہارے بابا سے بات کروں گا، اب مجھے اجازت دو۔ یہ کہہ کر رحیم مڑا ہی تھا اور اچانک دروازہ کھلا۔ دروازے میں اس نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں خنجر دبا ہوا تھا۔ اس بوڑھے کی نگاہیں رحیم پر جمی ہوئی تھی۔ نعمانہ کی نظر بھی بوڑھے پر پڑ گئی۔ وہ چیخ کر بولی، بابا، یہ ہمارا دشمن نہیں۔ نعمانہ کی بات سن کر بادل کے چہرے پر اطمینان کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے اپنا خنجر واپس پیٹی میں رکھتے ہوئے کہا، میں نے تم دونوں کی آوازیں سنی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ آج میرے دشمن ضرور میرے گھر تک آ پہنچ گئے، مگر بیٹی، یہ نوجوان کون ہے؟ شکل و صورت سے تو کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ نعمانہ نے بادل کو رحیم کے متعلق بتایا اور پھر بولی، بابا، کیا بھیڑوں کا کوئی گاہک نہیں ملا؟ نہیں بیٹی، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے شہر سے موتی نگر میں ایک شخص کو ڈھونڈ لیا۔ وہ شاہی محل میں باغبان کے فرائض انجام دیتا ہے اور اسے 10 بھیڑوں کی ضرورت ہے، اور وہ انہیں خریدنے کے لیے میرے ساتھ ہی آیا ہے، بادل نے کہا۔ نعمانہ نے باہر جھانکا اور حیرت سے بولی، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میں اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اسے اپنا ٹھکانہ بھی بتا دیتا۔ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے، میں اسے یہاں سے کچھ دور چھوڑ کر آیا ہوں۔ تم اب جلدی سے بھیڑوں کو کھول دو تاکہ ان کا سودا ہو جائے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ شخص کیسا ہے جو صرف بھیڑیں خریدنے کے لیے اتنی دور چلا آیا، رحیم نے حیرانگی سے کہا۔ بادل ہنس کر بولا، وہ شخص بہت ہی لالچی معلوم ہوتا ہے۔ میں جانوروں کی منڈی میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو میری بھیڑ خرید کر منڈی میں بیچ دے۔ وہاں یہ شخص مجھے مل گیا اور وہ ایک آدمی سے حجت بازی کر رہا تھا، اور یہ حجت بازی بھیڑوں کی قیمت کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں بہترین قسم کی بھیڑیں اس کے ہاتھوں میں سستے داموں فروخت کرنا چاہتا ہوں تو وہ میرے ساتھ آنے کے لیے جھٹ سے تیار ہو گیا۔ نعمانہ جلدی سے بھیڑ کھول کر لائی جو کہ مکان پشت پر ایک جنگلے میں بندھی ہوئی تھی۔ بادل انہیں ہانکتے ہوئے ایک طرف کو چل پڑا اور اس کے پیچھے نعمانہ اور رحیم بھی آنے لگے۔ وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے گھوڑے کی رسی پکڑ کر انہی لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کافی بڑا تھا اور لمبی سی اس کی ناک تھی اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں جو لالچ سے چمک رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر رحیم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ بہت ہی حریص آدمی ہے۔ جب وہ لوگ اس کے قریب پہنچے تو بوڑھے نے منہ بنا کر کہا، تم نے بہت دیر کر دی، انتظار کرتے کرتے میرا برا حال ہو گیا، اب میں ہر بھیڑ کی قیمت میں سے 1 اشرفی کاٹ لوں گا۔ یہ تو سراسر بیمانی ہوگی، نعمانہ نے منہ بنا کر کہا۔ بوڑھا چونک کر اسے دیکھنے لگا اور پھر اچانک سے ہی معلوم دیا جیسے نعمانہ کو دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزر گئے، پھر وہ بادل کی طرف رخ کر کے بولا، یہ لڑکی کون ہے؟ تم چپ چاپ بھیڑوں کا سودا کرو، لڑکی سے تمہیں کیا؟ ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ یہ میری بیٹی ہے، بادل نے کہا۔ اسے بوڑھے کی باتیں ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ بوڑھے نے جلدی سے سر ہلا دیا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر بادل کو دیتے ہوئے بولا، یہ اشرفیہ بھیڑوں کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، انہیں رکھو، تم مجھے اپنا بہترین دوست پاؤ گے۔ اگر تمہیں کبھی بھی مدد کی ضرورت ہو تو سیدھا میرے پاس چلے آنا۔ میں شاہی محل کا باغبان ہوں، میرا نام ظہیر ہے، تم کسی سے بھی میرا پتہ پوچھو گے تو وہ بتا دے گا، میں موتی نگر میں بہت مشہور آدمی ہوں۔ یہ کہہ کر ظہیر نے تمام بھیڑوں کو اپنی گھوڑا گاڑی میں بھرا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کی بے سروپا باتوں نے سب کو حیران کر دیا۔ بادل نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، آخر اس بوڑھے ظہیر کا ان باتوں سے کیا مطلب تھا؟
پھر وہ کنجوس آدمی معمولی بھیڑوں کا اتنی زیادہ قیمت بھی دے گیا اور نعمانہ کو دیکھ کر چونکا بھی تھا۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ نعمانہ اور رحیم کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ظہیر کی ان پراسرار باتوں سے بادل کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب وہ تینوں واپس مکان میں پہنچے تو رحیم نے کھنکار کر کہا، میرا نام رحیم ہے، میں ایک کام سے موتی نگر جا رہا ہوں۔ موتی نگر جا رہا تھا، اس ویرانے میں یہ مکان دیکھ کر یہاں چلا آیا۔ یہاں میری ملاقات نعمانہ سے ہوئی اور اس کی زبانی مجھے آپ کے بارے میں ساری باتوں کا علم ہوا۔ آپ نے کئی سال پہلے کسی کو قتل کر دیا تھا، اس ڈر کے مارے اس ویرانے میں رہنے لگے۔ مگر مجھے یہ بتائے کہ اس معصوم لڑکی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ نے اس کو بھی اس اجاڑ اور سنسان علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا؟ بادل کے چہرے پر اداسی نظر آنے لگی۔ خلا میں گھورتے ہوئے بولا، نوجوان تم صحیح کہتے ہو، میں واقعی بیٹی نعمانہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، مگر میری بھی چند مجبوریاں ہیں۔ نعمانہ مجھے آج سے 14 سال پہلے قریبی جنگل میں ہی ملی تھی۔ اس وقت وہ صرف سال بھر کی تھی۔ میں شام کو جنگل سے لکڑیاں لینے کے لیے گیا تھا۔ اسی روز دوپہر کو زبردست طوفان آیا تھا اور بارش کے بھی آثار تھے۔ ایسے موسم میں گھر سے نکلنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا، مگر چونکہ سردیوں کے دن تھے اور گھر میں لکڑیاں ختم ہو گئی تھی اور میں رات کو دیر تک جاگنے کا عادی تھا، اس لیے میرے لیے آگ بہت ضروری تھی۔ خیر جب میں جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا تو یہ لڑکی مجھے ایک جھاڑی میں ڈھکی ہوئی ملی تھی۔ اسے میں اپنے گھر لے آیا اور اس کی پرورش کرنے لگا۔ میں نے اس کا نام نعمانہ رکھا تھا اور اب مجھے اس سے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی محبت ہے۔ اس قدر محبت کرنے کے باوجود بھی میں اسے اپنے سے جدا کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے اپنے ایک گہرے دوست کی تلاش ہے۔ میرا وہ دوست بہت اچھا ہے اور وہ نعمانہ کی دیکھ بھال بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، مگر میں اسے کافی کوششوں کے باوجود بھی نہیں ڈھونڈ سکا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اپنے دوست کا حلیہ اور نام بتائے، میں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش تو بہرحال کروں گا۔ رحیم نے کہا کہ اس کا نام فاروق ہے اور وہ ریشمی کپڑے کا تاجر ہے۔ بوڑھے بادل نے بتایا۔ اس کی بات سن کر رحیم حیرت سے بولا، میں بھی انہی کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، وہ میرے خالو ہے۔ بادل کے چہرے پر خوشی کی ایک چمک اٹھی اور وہ جلدی سے بولا کہ تم وہی رحیم ہو، تم وہی رحیم تو نہیں جس کا بڑا بھائی بھی ہے اور اس کا نام نسیم تھا؟ تم دونوں کے ماں باپ تمہیں بچپن میں ہی چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ میں وہی رحیم ہوں، رحیم نے جلدی سے کہا۔ نعمانہ ان کی گفتگو کو بڑی حیرت اور دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بادل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا کہ میری دوستی تمہارے باپ کیسر اور خالو فاروق سے بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، مگر قسمت کو ہمارا ساتھ منظور نہیں تھا۔ تمہارے باپ کو موت نے چھین لیا اور میری دشمنی وہاں کے ایک آدمی سے بہت پرانی چلی آ رہی تھی۔ ایک روز جھگڑا بڑھ گیا اور میرا وہ دشمن میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں خوف کی وجہ سے وہ جگہ ہی چھوڑ کر بھاگ نکلا ہوں۔ حالات کی تیز چکی میں پس کر میں اور میرا دوست ایسے بچھڑے کہ اب تک نہیں مل سکے۔ تمہارے باپ سے تو خیر ملاقات نہیں ہو سکتی، مگر فاروق تو زندہ ہے۔ میں ایک مرتبہ چھپ کر اس کے مکان پر گیا تھا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا بسا ہے۔ بہرحال اب خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے ہو۔ پہلے مجھے اپنی زندگی یوں عزیز تھی کہ میں نعمانہ کو دکھوں اور غموں سے بچانا چاہتا تھا، مگر اب میں اطمینان سے مر سکوں گا۔ رحیم اسے اپنے ساتھ لے جانا، فاروق کو میری کہانی سنا دینا اور وہ پرانی دوستی کے ناطے نعمانہ کا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھے گا۔ بادل کی باتیں سن کر نعمانہ اداس ہو گئی اور بادل کو اپنا باپ ہی سمجھتی تھی۔ وہ بولی، بابا تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اگر تم نہ گئے تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ رحیم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، نعمانہ کا مطلب بالکل درست ہے، آپ اس قتل کا کفارہ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے جرم کی کافی سزا مل گئی ہے، آپ کو ہمارے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ اس مسئلے پر میں بعد میں غور کروں گا، بادل نے ٹالتے ہوئے کہا۔
تھوڑی دیر وہاں پر خاموشی سے چھا رہی تھی، پھر رحیم اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اب میں چلوں گا، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے خالو اور بھائی کو جلد سے جلد ڈھونڈ نکالوں، انہیں لے کر میں سیدھا یہیں آؤں گا اور پھر ہم سب واپس چلیں گے۔ نعمانہ اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ رحیم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ نعمانہ دیر تک اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ظہیر نعمانہ کو دیکھ کر یوں ہی نہیں چونکا تھا۔ اسے شاہی باغ میں کام کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے اور وہ محل میں بلا روک ٹوک آتا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی فرزانہ کے لیے پھولوں کا گلدستہ بھی ہر شام کو بنا کر اس کے کمرے میں رکھ دیتا تھا۔ شہزادی فرزانہ صرف پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہو سکتی تھی، اس کا رنگ روپ اپنی نظروں سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، کیونکہ برسوں پہلے جب وہ صرف 1 سال کی تھی اور بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ جنگل گئی تھی، تب وہاں ایک زبردست طوفان آ گیا تھا۔ اس طوفان کی وجہ سے ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی اور وہ ایک کنیز کی گود میں تھی۔ کنیز بھاگ کر کسی محفوظ جگہ جانا چاہتی تھی۔ اسی دوران ایک درخت کی موٹی سی شاخ تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹوٹ کر ان پر آن پڑی۔ شہزادی کے سر پر چوٹ لگی۔ اس کے سر پر زخم کا علاج تو ہو گیا، مگر جب وہ کچھ بڑی ہو گئی تو بادشاہ اور ملکہ کو پتہ چلا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی اور اس کا بہت علاج کروایا، مگر اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس بات سے بادشاہ اور ملکہ ہر وقت پریشان اور اداس رہتے تھے۔ ظہیر یوں حیران تھا کہ شہزادی فرزانہ اور نعمانہ کی شکلیں حیرت انگیز طریقے سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی تھی۔ جب اس نے بادل کے ساتھ پہلی مرتبہ نعمانہ کو دیکھا تو یوں ہی سمجھا تھا کہ وہ شہزادی فرزانہ ہیں، مگر یہ خیال صرف ایک لمحے کے لیے ہی تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ شہزادی فرزانہ کی شکل کی کوئی اور لڑکی ہے۔ بوڑھا ظہیر ایک عیار انسان تھا، اسے دولت سے بہت محبت تھی، دولت کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نعمانہ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پانے لگا اور اسے توقع تھی کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو اس کے قدموں میں اشرفیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اتنی بہت سی دولت کا تصور کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کا گھر آ گیا۔ اس نے گھوڑے گاڑی سے بھیڑوں کو اتار کر انہیں گھر میں ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر وہ محل کی طرف چل پڑا۔ یہ بھیڑ اس نے اس لیے خریدے تھے کہ وہ اپنی شادی کر رہا تھا۔ اس کی بیوی 4-5 سال ہو چکے تھے کہ وہ فوت ہو چکی تھی۔ شاید وہ اس عمر میں شادی نہ کرتا، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ مجبور ہو گیا۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے ظہیر سے کچھ رقم ادھار لی تھی اور مقررہ وقت پر گزر جانے کے بعد بھی وہ قرض رقم لوٹانے میں ناکام رہا۔ ظہیر کہ اس دوست کی ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ لڑکی بوڑھے ظہیر کو پسند آ گئی اور اس نے اپنے دوست کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر وہ اپنی لڑکی کی شادی اس سے کرنے کو تیار ہو جائے تو وہ یہ قرض کی تمام رقم معاف کر دے گا، دوسری صورت میں وہ اس معاملے کو قاضی تک لے جائے گا۔ اور اس کا دوست ایک شریف آدمی تھا اور ہر شریف آدمی اپنی عزت سے ڈرتا ہے، لہٰذا وہ اپنی لڑکی کی شادی ظہیر سے کرنے پر تیار ہو گیا اور شادی چند دنوں بعد ہو رہی تھی اور اس نے یہ بھیڑ شادی میں آنے والے مہمانوں کی ضیافت کی غرض سے خریدی تھی۔ ظہیر تھوڑی دیر بعد محل پہنچ گیا تھا اور اسے بادشاہ سے ملاقات کرنی تھی۔ بادشاہ کے پاس پہنچتے ہی اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بولا، کیا بات ہے ظہیر؟ ظہیر ادب سے ہاتھ باندھے اور سر جھکا کر بولا، جاپنا آپ کے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ کیا تم نے باغ میں کوئی اور انوکھا پودا لگا دیا؟ جی نہیں، ظہیر نے سر ہلا کر کہا، خوشخبری یہ ہے کہ اب شہزادی فرزانہ صاحبہ دیکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ ظہیر کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر حیرت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور اس نے کہا، ظہیر کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ظہیر نے مسکرا کر بولا، جاپنا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مگر یہ بات کیسے ممکن ہے کہ ہم نے شہزادی کی بینائی کے لیے ہر جتن کر دیکھا، دور دور سے قابل طبیب بلا کر اس کا علاج کروایا، مگر تمام کوششوں کے باوجود وہ دیکھنے کے قابل نہ ہو سکی، تم بھلا اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہو؟ ظہیر نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولا، حضور میری بات پر یقین کیجیے، میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، صرف اتنا سن لیجیے کہ میری دوستی ایک پری سے ہے اور اس پری کا نام گمسم پری ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس کی جان بچائی ایک خونخوار دیو سے، اس وجہ سے وہ میری احسان مند ہو گئی ہے۔
ابھی گزشتہ ہفتے وہ مجھ سے ملی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے زیر احسان ہوں، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا دو، میں اسے پورا کر دوں گی۔ میرے ذہن میں فوراً شہزادی صاحبہ کا خیال آیا۔ مجھ سے آپ کی اور ملکہ صاحبہ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ میں گمسم پری سے کہا کہ میری تو صرف ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح ہماری شہزادی صاحبہ دیکھنے کی قابل ہو جائے۔ اس نے جواب دیا کہ کوئی مشکل بات تو نہیں کہ وہ سلیمانی سرما لا کر شہزادی صاحبہ کی آنکھوں میں لگا دے گی اور شہزادی صاحبہ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو جاپنا آپ آج رات وہ پری میرے گھر آئے گی اور اس نے مجھ سے منع کر دیا۔ اس نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ میں اس کی اور اپنی دوستی کا ذکر کسی اور سے نہ کروں، کہ وہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ آپ بھی اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھیے۔ بادشاہ جو مکار زہیر کی باتوں پر یقین کر چکا تھا، خوشی سے لرزاتی ہوئی آواز میں بولا، او زہیر، ہم نہیں جانتے تھے کہ تم ہمارے اتنے وفادار ہوگے اور ہماری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو گے۔ اگر ہماری بیٹی کی بینائی واپس آ گئی تو ہم تمہیں بہت سارا انعام و اکرام دیں گے۔ زہیر نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے کہا، جاپنا، میرا یہی سب سے بڑا انعام ہوگا کہ شہزادی صاحبہ کی بینائی واپس آ جائے۔ بادشاہ اس کا جواب سے بہت خوش ہوا اور گلے سے سوچے موتیوں کا ہار اتار کر اسے دیا اور بولا، بس گمسم پری سے تم جیسے ہی سلیمانی سرما دے تو ویسے ہی یہاں چلے آنا۔ زہیر نے جلدی سے کہا، جاپنا، میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا تھا کہ وہ سلیمانی سرما صرف اسی صورت میں اثر کرے گا کہ اسے گمسم پری خود اپنے ہاتھوں سے شہزادی صاحبہ کی آنکھوں میں لگائے۔ میں اسے محل میں لا نہیں سکتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ میں نے دوسرے کو اس کے متعلق کیوں بتایا؟ اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ شہزادی صاحبہ میرے گھر چلے۔ اگر اتنی بڑی خوشی تھوڑی سی تکلیف اٹھانے سے مل جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ بادشاہ کچھ سوچنے لگا اور پھر سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، تم شہزادی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ شہزادی فرزانہ بھی جب یہ بات سنی تو وہ بھی بادشاہ اور ملکہ کی طرح بہت خوش ہوئی اور اس نے جلدی جلدی بہترین کپڑے زیب تن کیے اور شاہی بگھی میں بیٹھ کر زہیر کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ زہیر کا گھر آ گیا اور وہ شہزادی کو لے کر گھر میں داخل ہوا۔ پھر بجائے کسی کمرے کا رخ کرنے کے وہ شہزادی فرزانہ کو تہہ خانے کی طرف لایا اور تہہ خانے کا دروازہ کھول کر اس نے شہزادی فرزانہ کو زور سے دھکا دے دیا اور بیچاری چیختی چلاتی رہی، سیڑھیوں پر لڑکتی ہوئی تہہ خانے کے فرش پر جا گری۔ خوف اور دہشت سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ زہیر زور زور سے ہنسنے لگا اور اس نے کہا، اب تو اسی تہہ خانے میں صبح تک قید رہے گی اور میں اس وقت ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ واپس آتے ہی سب سے پہلے تجھے قتل کروں گا تاکہ میرا یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ یہ کہہ کر اس نے تہہ خانے کا دروازہ زور سے بند کر دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ایک جادوگر دوست سے ملنے کے لیے چل دیا۔ وہ آبادی سے ہٹ کر ایک میدان میں رہتا تھا اور اس کا نام انگار جادوگر تھا۔ وہ اپنے گھر میں ہی مل گیا۔ زہیر کی طرح وہ بھی بہت ہی ظالم اور مکار آدمی تھا۔ زہیر کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، مسکراتے ہوئے بولا، کیوں بھائی زہیر، کیسے آنا ہوا؟ زہیر نے جواب دیا، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، میں نے ایک بہت بڑا چکر چلایا ہے اور اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم پورا قصہ سناؤ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، انگار جادوگر نے کہا۔ زہیر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے ایک ایسی لڑکی ملی ہے جو بادشاہ کی بیٹی کی ہم شکل ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہماری شہزادی اندھی ہے، لہٰذا میں نے ایک منصوبے کے تحت بادشاہ کو یہ یقین دلایا کہ میں اس کی بیٹی کی بینائی واپس دلا سکتا ہوں۔ شہزادی اب میرے تہہ خانے میں قید ہے، میں اسے صبح تک قتل کر دوں گا۔ اب تم مجھے پانی پر ایسا جادو پڑھ کر دو کہ اگر میں وہ پانی شہزادی فرزانہ کی ہم شکل لڑکی پر چھڑک دوں تو وہ اپنی گزشتہ زندگی کو فراموش کر دے اور خود کو شہزادی فرزانہ اور بادشاہ اور ملکہ کو اپنا ماں باپ سمجھنا شروع کر دے۔ اس طرح بادشاہ یہی سمجھے گا کہ میری وجہ سے اس کی بیٹی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور پھر وہ اس کے بدلے انعام میں مجھے لاکھوں اشرفیہ دے گا۔ لاکھوں اشرفیوں کا سن کر انگار جادوگر کی آنکھوں سے خوشی چمکنے لگی اور وہ لالچ بھرے لہجے میں بولا، اور تم ان لاکھوں اشرفیوں میں سے مجھے کتنی اشرفیہ دو گے؟
ظہیر نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ہم دونوں انہیں آدھی آدھی بانٹ لیں گے۔ ظہیر کی بات سن کر انگار جادوگر خوشی سے کھل گیا اور اس نے جلدی سے جادو کا پانی ایک بوتل میں بند کر کے اسے دے دیا اور بولا، جب تم یہ پانی اس لڑکی پر جھڑک دو گے تو وہ خود کو سچ مچ کی شہزادی فرزانہ سمجھنے لگے گی، مگر دیکھنا انعام ملنے کے بعد مجھے بھول مت جانا ورنہ میں تمہارا بانڈا پھوڑ دوں گا۔ ظہیر بڑی زور سے گردن ہلائی کہ تمہیں تو بھولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر وہ تو دیکھو کہ تمہارے گھر کی طرف یہ کھڑکی سوار کون آ رہا ہے، تمہارے گھر کی طرف یہ گھڑ سوار کون آ رہا ہے۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ انگار جادوگر چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا اور ظہیر نے اسے اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی تیزی سے اپنی تلوار نکالی اور پھرتی سے انگار جادوگر کی گردن اڑا دی۔ اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا جسم فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے مرتے ہی چاروں طرف اندھیرا سا چھا گیا، ایک خوفناک شور کانوں کے پردے پھاڑنے لگا، پھر یکا یک بڑے زور کی آندھی چلنے لگی اور انگار جادوگر کا مکان بھگ سے اڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ شور شرابہ تھم سا گیا تو ظہیر نے خود کو میدان میں کھڑا پایا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بڑبڑایا، یہ لالچی اور دھوکے باز جادوگر مجھ سے آدھی اشرفیہ ٹھگنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ رات ہو گئی تھی۔ اسے یہ فکر نہیں تھی کہ اس کی واپسی تک شہر کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کے پہرہ دار اس کے دوست تھے اور اس کا گھوڑا بڑی تیزی سے اپنی راہ کی طرف چل رہا تھا۔ آج کی رات اسے 2 قتل کرنے تھے، ایک شہزادی فرزانہ کا اور دوسرے بوڑھے بادل کا۔ ویسے اس بات سے بے خبر تھا کہ انگار جادوگر کے مرتے ہوئے پانی پر کیا اثر ہوگا۔ پانی پر کیا ہوا جادو بے اثر ہو گیا تھا۔ رحیم شام کو ہی شہر میں پہنچ گیا تھا۔ اسے کسی سرائے کی تلاش تھی تاکہ رات کو وہاں بسیرا کرے اور صبح ہوتے ہی اپنے خالو اور بھائی کی تلاش شروع کر دے۔ اسے وہاں گھومتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک وہ حیران رہ گیا۔ وہ بڑی حیرت سے اپنے خالو اور بھائی کو دیکھ رہا تھا جو حیران اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر کپڑے بھی نہایت ہی معمولی تھے۔ رحیم تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور اسے دیکھ کر دونوں کھل اٹھے۔ خالو نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور نسیم اس کی پشت پر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، رحیم تم بڑے موقع سے یہاں پہنچے ہو۔ ہماری جیبیں بالکل خالی ہیں کیونکہ ہم خالو اور بھانجے آج ہی جیل سے چھوٹے ہیں۔ جیل سے؟ رحیم نے بڑی حیرت سے کہا۔ نسیم نے سر ہلا دیا اور بولا، پہلے کسی سرائے میں ایک اچھا سا کمرہ لے لیتے ہیں، پھر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ رحیم حیران سا ان کے ساتھ ہو لیا اور پھر وہ لوگ ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر فاروق تو بستر پر لیٹ کر سو گیا اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نسیم اسے اپنی کہانی سنانے لگا اور اس نے کہا کہ اپنے ساتھ لایا ہوا کپڑا ہم نے اچھے داموں فروخت کر دیا تھا اور تمام رقم لے کر ہم گھر واپس آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ خالو جان کو باغبان کا شوق تھا۔ انہوں نے کسی سے سن لیا تھا کہ شاہی محل کے باغبان کے گھر میں بڑے نایاب پھولوں کے پودے ہیں۔ خالو جان اور میں اس کے گھر آ گئے تھے تاکہ پھولوں کے پودے خرید سکے اور وہ بہت چالاک آدمی تھا۔ اس کا نام غالباً ظہیر تھا۔ اس نے ہم سے بڑی چاپلوسی سے باتیں کی اور وہ یہ بھی کہا کہ وہ کل ہمیں شاہی باغ سے ایک ایسے گلاب کی شاخ بھی لا کر دے گا جس میں سے گیندے کے پھول بھی کھلتے ہیں۔ اس کی بات سے خالو جان بہت متاثر ہوئے۔ اس مکار اور چالباز شخص نے ہمیں اس بات پر بھی آمادہ کر لیا کہ ہم وہ رات اس کے گھر ہی گزار لیں۔ اس نے رات کے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے کے فوراً بعد ہی ہمیں اچانک نیند سی آنے لگی اور ہم دونوں سو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ ہمارے جسموں پر نہایت ہی معمولی کپڑے تھے اور ہماری تمام رقم غائب تھی۔ ہم نے پٹکوں میں رکھ کر اپنی کمر سے باندھی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس 2 گٹھلیاں پڑی ہوئی تھی اور سب سے عجیب جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میں اور خالو جان ایک چلتی پھرتی شاہراہ پر پڑے ہوئے تھے اور ہمارے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ بھیڑ میں موجود لوگ ہمیں بڑی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔
हम बौखला कर उठे। थोड़ी देर बाद वो मक्कार ज़हीर चंद सिपाहियों को लेकर वहाँ आ गया और बोला कि ये दोनों ही चोर हैं जिन्होंने मेरे घर में चोरी की थी। मैं इसकी तमाम मकारियाँ समझ गया। इसने हमारी दौलत हथियाने के लिए ये सब कुछ किया था। सिपाहियों ने हमें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि हमारे पास चोरी का सामान भी बरामद हो गया था, जो हमारे पास रखी हुई घड़ियों में इस अय्यार बागबान ने रखवा दिया था। मैंने बहुत दहाइयाँ दी कि हम बेकसूर हैं, मगर किसी ने हमारी एक नहीं सुनी और इस नाकर्दा जुर्म के सिले में हमें 4 माह के लिए जेल में बंद कर दिया। आज 4 माह पूरे हो गए थे, इसलिए अब हम आज़ाद हो गए। खुदा का शुक्र है कि तुम हमें मिल गए, बड़ी दुश्वारियों में वरना हम बड़ी दुश्वारियों में पड़ जाते। ज़हीर तो बहुत ही कमीना आदमी था। रहीम ने पूरी कहानी सुनकर बड़े गुस्से से कहा, मेरी इससे मुलाकात हो चुकी है। इसके इस फरेब का मैं इसे ज़रूर जवाब दूंगा। नहीं, इससे उलझना नहीं बेकार है। हो सकता है कि वो हमें किसी और मुसीबत में फंसा दे। ये रात खैर से बसर हो जाए तो फिर कल हम अपने शहर को रवाना हो जाएंगे। मुझे एहसास है कि खाला और सायरा हमारी गुमशुदगी से बहुत परेशान होंगी। दोनों ही फिक्र और परेशान करने में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस फिक्र में और परेशानी का ये असर है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी खाला है और सायरा भाभी कौन सी है। रहीम ने बड़े मज़े से सर हिलाकर कहा। नसीम हंसने लगा और हंसते हुए बिस्तर पर दराज हो गया। आज एक अरसे के बाद नरम और आरामदेह बिस्तर इसे मुयस्सर हुआ था। यही वजह थी कि वो भी जल्दी सो गया था। रहीम को इसी वक्त का इंतजार था। वो चुपके से उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। इसको ज़हीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तमाम परेशानियां इसी की पैदा की हुई थी। रहीम इन तमाम तकलीफ़ों और दुखों का बदला इसी से लेना चाहता था। इस वजह से इसने इसके खालू और भाई को भी उठानी पड़ी थी। बूढ़े बागबान ज़हीर का घर ढूंढने में इसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई, क्योंकि इसने लोगों से इसके घर के मुतालिक दरियाफ्त कर लिया था। ज़हीर के घर में ताला पड़ा हुआ था। रहीम सोचने लगा कि आखिर वो इतनी रात को कहाँ जा सकता है। अचानक अपने कानों में किसी की सिसकी की आवाज़ आई, और ये आवाज़ें मकान के अंदर से आ रही थी। लिहाजा रहीम ने अंदर जाने का फैसला किया। वो दीवार फांदकर सहन में पहुंचा और फिर सारे घर में घूम फिर कर देखने लगा कि ये सिसकियों की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जल्द ही वह तहखाने तक पहुंच गया और इसने जल्दी से तहखाने का दरवाज़ा खोला। अंदर गुप अंधेरा था। रहीम जल्दी से एक लैंप रोशन करके लाया और फिर वो बड़ी हैरत से बोला, अरे नौमाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तहखाने में मौजूद लड़की बिल्कुल नौमाना की हमशक्ल थी, और वो नौमाना नहीं थी बल्कि शहजादी फरजाना थी। शहजादी फरजाना पहले तो डरी कि रहीम भी इस बूढ़े बागबान का साथी है, मगर रहीम ने जल्द ही इसको ये गलतफहमी दूर कर दी। शहजादी फरजाना इसे बड़ी तफसील से अपनी कहानी सुनाई, और इसने कहानी सुनकर रहीम से कहा, तो क्या परी ने तुम्हारी आंखों में सुलमानी सुरमा लगा दिया था? अब तो तुम देख सकती हो। नहीं, परी से तो क्या मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। मुझे तो तहखाने में धक्का देकर वो बदबख्त तो चला गया था, मगर इसी दौरान एक हैरत अंगेज बात ये हुई कि जब ज़हीर ने मुझे सीढ़ियों पर से धक्का देकर तहखाने में गिरा दिया तो मेरा सर ज़मीन से टकराया था और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी, और शायद इसी चोट और जोर ही का असर था कि मेरी दोनों आंखें ठीक हो गई। अपनी आंखें ठीक हो जाने का सबब वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। रहीम शहजादी फरजाना और नौमाना से मिलती जुलती शक्ल पर गौर कर रहा था, और फिर अचानक ही इसके जहन में ज़हीर का मंसूबा वाज़िया हो गया। वो समझ गया था कि ज़हीर बादशाह को बेवकूफ़ बनाकर इससे इनाम की रकम हासिल करना चाहता है। इसने शहजादी फरजाना को इसकी चालाकियों से आगाह किया, और वो बड़ी जोश से बोली, नौमाना अगर मेरी हमशक्ल है तो यकीनन वो मेरी बहन होगी। मेरी एक जुड़वा बहन आज से 14 साल पहले जंगल में खो गई थी। इस वक्त हम दोनों एक एक साल की थी, और अब्बा हुजूर हमारी अम्मी के साथ सैर तफरीह के गर्ज से जंगल में आए थे। हम दोनों बहनें भी साथ थी, और वहाँ अचानक ज़बरदस्त आंधी आ गई, और इस आंधी के नतीजे में मैं ऐसी भगदड़ मची कि मेरी दूसरी बहन पालने से गिरकर कहीं खो गई, और काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। सब ने यही फर्ज कर लिया था कि वो किसी जानवर का शिकार हो गई है। अभी शहजादी की बात ख़त्म हुई थी कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोला। रहीम और शहजादी सहन में थे, और वहाँ पर लैंप जल रहा था। अंदर दाखिल होने वाला ज़हीर था, और इसके कंधे पर बेहोश नौमाना थी। दरअसल जालिम ज़हीर ने
کو نعمانہ کے سامنے قتل کر دیا تھا اور اس صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ظہیر اسے گھوڑے پر ڈال کر گھر لے آیا، مگر اب جب اسے اپنے گھر میں ہی رحیم کو دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے نعمانہ کو زمین پر لٹا دیا اور تلوار نکال کر رحیم پر جھپٹا مارا۔ رحیم نے بھی اپنی تلوار نکالی اور دونوں میں شدید لڑائی ہونے لگی۔ شہزادی فرزانہ انہیں حیرت اور خوف سے دیکھنے لگی۔ رحیم ایک ماہر شمشیر زن تھا اور اس نے پینترے بدل بدل کر لڑائی کی اور حملے کرنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں بوڑھا ظہیر زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا تھا اور پھر وہ زمین پر گر پڑا۔ کچھ دیر تھک کر اور تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں نعمانہ کو بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظر شہزادی فرزانہ پر پڑی اور اپنی ہمشکل لڑکی کو دیکھ کر وہ بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ شہزادی فرزانہ نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دیکھی اور پھر وہ خوشی سے چیخ مار کر اسے لپٹ گئی اور نعمانہ کی کلائی پر بھی شاہی مہر ثبت تھی، جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ وہی اس کی گمشدہ بہن ہے۔ پھر وہ تینوں محل آئے اور بادشاہ اور ملکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی کھوئی ہوئی بیٹی بھی مل گئی اور وہ شہزادی فرزانہ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں تو وہ دونوں خوشی سے بے حال ہو گئے تھے۔ اپنے ماں باپ کو پا کر نعمانہ بھی بہت خوش تھی۔ بادشاہ اور ملکہ رحیم کے بہت زیادہ شکر گزار تھے، جس کی بدولت عیار ظہیر اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اگلے دن رحیم کو اس کارنامے کی خبر فاروق اور نسیم کو بھی ہو گئی۔ بادشاہ نے انہیں بھی محل میں بلا لیا اور ان دونوں کے سامنے رحیم کی ذہانت اور بہادری کی بے حد تعریف کی۔ بادشاہ کے منہ سے رحیم کی تعریف سن کر فاروق اور نسیم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ نعمانہ، جو اب شہزادی نعمانہ بن گئی تھی، اسے بھی رحیم کی تعریف سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بادشاہ کو اس بات کا بھی علم ہو گیا تھا کہ ظہیر کی مکاری کی وجہ سے فاروق اور نسیم کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، جس کی وجہ سے انہوں نے کئی مہینوں تک اپنے گھر کا منہ نہیں دیکھا۔ اس بات پر اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ اگلے روز رحیم نے بادشاہ سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ انہیں کچھ اور دن اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر اسے احساس تھا کہ ان کے گھر والے فاروق اور نسیم کی گمشدگی سے بہت پریشان ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے انہیں بہت قیمتی انعامات سے نوازا۔ رحیم کو ہدایت کی وہ اس کے بعد بھی محل آتا جاتا رہے۔ اس کے جانے کا سن کر شہزادی نعمانہ اداس سی نظر آنے لگی۔ ملکہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ شہزادی نعمانہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ وہ لوگ جب اپنے گھر کو پہنچے تو انہیں دیکھ کر رحیم کی خالہ اور سائرہ بھابی خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ فاروق اور نسیم کے ساتھ خیریت کے گھر لوٹ آئے تھے۔ ان کی کہانی سن کر رحیم کی خالہ اور بھابی نے حیرت کے مارے منہ میں انگلیاں دبانی شروع کر دی۔ سائرہ نے رحیم کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور کہا کہ تم بہت تیز نکلے ہو، ہم سمجھتے تھے کہ تم گھومنے پھرنے والے ایک کھلنڈر سے لڑکے ہو، تم نے تو کمال ہی کر دکھایا۔ اس کی بات سن کر رحیم مسکرانے لگا۔ انہیں اس بات کی بھی بہت خوشی تھی کہ رحیم کی ذہانت اور بہادری کی بدولت بادشاہ اور ملکہ کو ان کی کھوئی ہوئی بیٹیاں مل گئی تھی۔ رحیم تھوڑے دنوں کے بعد محل جا کر چکر ضرور لگا لیتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہنے لگے۔ وہ محل میں آتا جاتا تھا اور خوش ہو جاتا تھا۔ نعمانہ بہت ہی خوش تھی اور وہ ہر دم اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ دونوں شہزادیاں چونکہ اب جوان ہو گئی تھی، اس لیے ایک روز بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس سلسلے میں اس نے ملکہ سے مشورہ کیا اور ملکہ شہزادی نعمانہ کی پسند کا علم تھا، اس بات کا اظہار اس نے بادشاہ سے بھی کر دیا۔ فرزانہ کا رشتہ پڑوسی ملک سے ایک خوبصورت شہزادے کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ یوں شہزادی فرزانہ اس شہزادے سے بیاہ دی گئی اور شہزادی نعمانہ کی شادی رحیم سے ہو گئی اور پھر سب بڑے چین اور سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔